الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبي مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین اکرام، حاضر محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، عزیز بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کو بے شمار کرم اس کا حصہ نصیب، اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اب ہم پھر سے اپنی اس محفل میں حاضر ہیں. اب انشاءاللہ ان قریب جلد ہی ہم اپنے محفل کو بھی آغاز کریں گے. جب آغاز کرنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا. ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 سے اوپر 46 تک ہم نے گفتگو کی تھی. اس وقت ہم آیت نمبر 47 سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. کہ رب العالمین نے فرمایا: وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے ان میں نازل کیا. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں. یہ آیت کریمہ اس کو بظاہر پڑھنے کے بعد انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ انجیل والے جو ہیں وہ اپنے انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، اور یعنی تورات والے اپنے تورات کے مطابق فیصلہ کریں، قرآن والے پر قرآن کے مطابق فیصلہ کریں. تو ہر دن اپنی اپنی جگہ پر حق اور سچ ہو جائے گا. مگر یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے، چونکہ ارسلت الی الخلق کافۃ، میں ساری کائنات میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس میں ایک تو اشارہ اس طرف ہے کہ تمام ادیان جتنے بھی ہیں، آسمانی کتابیں جو نازل ہوئیں اور اللہ رب العالمین جتنے بھی ادیان یہاں پر بھیجے ہیں، تمام کی بیس ایک ہے، توحید اور رسالت. اب یہاں پر یہ کہنا کہ جب یہ کہا جائے انجیل والی، جب قرآن آگے ہے تو انجیل والے انجیل کے مطابق فیصلہ کیوں کریں گے؟
تو قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، مگر نہیں، اس کو کہتے ہیں مجارات الخصم، کہ مخالف کو اپنے ساتھ لے کر چلنا اور بالآخر اس کو وہاں پہنچا دینا جہاں مقصد ہے، پھر کہنا اب آؤ دیکھو اگر تم نہیں مانتے ہو تو اس بارے میں اب تم کیا کہتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم بلاغت میں اس کو مجارات الخصم کی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہود و نصارہ کو یہ کہا جا رہا ہو اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کر لو، اب تمہاری کتاب میں کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور اے حبیب ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو آپ کے سامنے آسمانی کتابوں سے، یعنی آؤ تم انجیل کے مطابق فیصلہ کرو، دیکھو ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، دیکھو قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے جو انجیل میں لکھی ہے، تو کیا اب اس کا مطلب ہم یہ لے لیں کہ وہ احکام جو سماوی کتابوں کے، آسمانی کتابوں کے جو احکام آئے ہیں اور اسلام نے اس کو منسوخ نہیں کیا ہے، تو کیا وہ برقرار رکھے جائیں گے؟ ہاں، اگر اس کی حقیقت پر نگاہ ڈالی جائے گی تو برقرار رکھے جائیں گے، مگر ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی اس پر کہہ تو سکتے ہیں، عمل نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ آسمانی جو کتابیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، اب کیا پتا کہ یہ حکم جو ان لوگوں نے اپنے طور پر شامل کیا ہوا یہود و نصارہ نے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا ان کا اپنا محرف اصول ہے۔ تو اس لیے ہم اس بارے میں یہ بات کہیں گے کہ وہ احکام جسے کہ قرآن نے برقرار رکھا ہے، جو قرآن میں ہے وہ تو ہے ہی صحیح، اور وہ احکام جو قرآن مجید کے عین مطابق ہے، تورات میں ہو یا انجیل میں ہو، وہ بھی عین اسلام ہے، اور وہ احکام جو کہ اسلام کی مخالفت نہیں کرتے اور اسلام کے علماء مجتہدین جو ہیں ان کی رائے بھی اسی طرف ہی جاتی ہے، تو اس صورت میں انہی احکام کو برقرار رکھا جائے گا۔ یہ چیز ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور فیصلہ کریں انجیل والے انجیل کے مطابق جو اس میں ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق تو کیا ہے، وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب دیکھیں غور کیجیے، اب یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت واضح ہو رہی ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی اس کو بھی مد نظر رکھیے گا، وہ کیا ہے؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اہل انجیل جو ہیں، انجیل والے جو ہیں وہ فیصلہ کریں جو اس میں ہے۔ انجیل میں جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو نا، انجیل میں تو کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ، اور تورات میں یہ بات کہیں نہیں آئی عزیر ابن اللہ، تم اس کے مطابق فیصلہ کرو جو کہ تورات انجیل کے اندر ہے، یہ بات اس میں نہیں آئی۔ اور یہ چیزیں یہ لوگ جانتے تھے، یہود و نصارہ یہ باتیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے، چونکہ نصرانی جو تھے وہ یہود کی مخالفت کرتے تھے اور یہود نصرانی کی مخالفت کرتے تھے، انہوں نے جب یہ بات کہی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ جب انہوں نے قرار دینے کی کوشش کی تو یہود کا ایک گروہ بھی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا ہم بھی کہیں گے عزیر ابن اللہ۔ یہ مقابلے بازی ہو رہی ہے، جانتے تھے یہ ساری باتیں غلط ہے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پروردگار نے فرمایا کہ اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اس میں ہے حق اور سچ کا، اور اگر اس کے مطابق تم نے فیصلہ نہیں کیا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ،
اور ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل فرمائی جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو کہ آپ کے سامنے دوسری آسمانی کتابیں موجود ہیں۔ اب اس سے ایک قاعدہ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے، نکرۃ اذا اعیدت بالمعرفۃ فتكون عین الاولی، یہ عربی یہ علم نحو کا قاعدہ ہے کہ نکرہ کا جب اعادہ جب معرفہ کے ذریعے سے کیا جائے تو وہ وہاں پر وہ ایک ہی لفظ مراد ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ اس کی مثال پہلے میں دے دوں، اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت علی حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک پریشانی کے بعد دو راحتیں ہیں، ایک پریشانی دو راحتیں کیسے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو پہلا العسر ہے الف لام کے ساتھ ہے، دوسرا یسر ہے بغیر الف لام کے ہے، ان مع العسر یسرا، اور دوسرا جو ہے یعنی ایک مشکل کے ساتھ ایک آسان اور ایک مشکل کے ساتھ ایک آسان، ٹھیک ہے؟ آیت میں نکال میں یاد اچھا میں دیا۔ اب ذرا میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں ان طلباء کے لیے بھی جو کہ علم گرامر سے تھوڑے واقف ہیں اور لگاؤ رکھتے ہیں، اور اس میں اپنے شیخ ابن مرشد غزالی زمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ایک بات پیش کروں گا، اور جو لوگ اس عربی زبان سے ذرا سا بھی لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں نا وہ اس لذت کو محسوس کریں گے کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات۔ دیکھیے غور کیجیے، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، پس بے شک ہر دشواری کے ساتھ ایک آسانی ہے، عسر کہتے ہیں دشواری کو، یسر کہتے ہیں آسانی کو، ٹھیک ہے؟ العسر ہے، یسر الیسر نہیں، ٹھیک ہے؟ العسر ہے، یسر جو ہے وہ الیسر نہیں، العسر ہے یہ الف لام کے ساتھ، یسر بغیر الف لام کے ہے۔ اچھا تو یہاں پر نحوی نے یہ بات کہی، کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، پہلا العسر جو ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، وہ ایک خاص مشکل ہے، اور دوسرا العسر ہے وہ بھی الف لام کے ساتھ ہے، وہ دونوں ایک ہی ہیں دو نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یسر جو ہے بغیر الف لام کے ہے، یہ اس کے معنی فراخی کے ہیں، اس کے معنی آسانی کے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آسانی ہو گئی، اور دوسرا یسر آ رہا ہے جو کہ بغیر الف لام کے ہے، یہ دوسری آسانی ہو گئی۔ یہ العسر دونوں الف لام کے ساتھ ہیں تو اس لیے جناب علی یہ دونوں ایک ہوئے، اور یسر جو ہے بغیر الف لام کے ہیں تو یہ دونوں الگ الگ ہوئے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ایک مشکل کی یعنی العسر تو ایک ہو گیا، دونوں الف لام کے ساتھ آ گئے ایک ہو گیا، یسر بغیر الف لام کے ہیں تو اس لیے یہ دو ہو گئے، آسانیاں دو ہو گئی، مشکل ایک ہو گئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک مشکل کے بعد دو آسانیاں ملتی ہیں مومن کو۔ تو ہمارے شیخ ہمارے مرشد غزالی زمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب یہ قاعدہ جب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا یہ بات تو میں تسلیم کرتا ہوں نحویوں کی کہ جب دونوں لفظ ایک جیسے آ جائیں اور وہ دونوں کے دونوں نکرہ ہوں تو دونوں کے دونوں کیا ہوں گے؟ الگ الگ شمار ہوں گے۔ جس طرح یسر جو ہے ایک پہلا بھی بغیر الف لام کا آیا، دوسرا بھی بغیر الف لام کا، یعنی دو آسانیاں ہیں۔ مگر یہ کہہ دینا کہ جب دو لفظ الف لام کے ساتھ آ جائیں تو وہ دونوں بھی ایک، وہ دونوں جو ہیں وہ بالکل الگ الگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا، کہتے ہیں کہ یہ جب دو بار الف لام کے ساتھ آئیں گے تو یہ ایک ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ہو گئے، العسر ایک ہو گئے۔ فرمایا یہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا، سمجھائی بات نہیں؟ جب دونوں الف لام کے ساتھ آئیں گے ایک ہوں گے، فرمایا یہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا۔ اس کی انہوں نے اس کی مثال کیا ہے، یہ آ گیا قرآن پاک میں یہ بات آ گئی۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی، بالحق، الکتاب حق سے قرآن مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، دوسرا بھی الکتاب ہے، اس سے مراد قرآن نہیں ہے بلکہ آسمانی دوسری کتاب مراد ہے۔ سمجھے بات نہیں؟ فرمایا کہ یہ بات ہمیشہ نہیں ہوتی، یہ اکثر اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح العسر میں ہوا، مگر اس کا ہمیشہ کا قاعدہ کلیہ بنانے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ نابیوں نے جس کو ہمیشہ کا قاعدہ کلیہ بنایا یہ بات میں تسلیم نہیں کرتا۔ جب یہ بات کہی گئی تو اس پر بھی موسیٰ مولانا حکیم صاحب نے عرض کیا حضور جب دونوں نقلیں ہوں تو اس بارے میں بھی کہ آپ کی کوئی رائے ہے کہ آپ یہ بات فرماتے ہوں کہ نہیں جناب یہ قاعدہ بھی ٹوٹتا ہے؟ فرمایا نہیں مولانا وہ قاعدہ نہیں ٹوٹتا، یہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہے کہ اگر دونوں اگر الف لام کے ساتھ ہوں گے تو آپ دونوں کو ایک بنا دو، یہ ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات دونوں الگ الگ بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ قرآن پاک میں آیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، پہلا بھی الکتاب ہے اس سے مراد قرآن ہے، دوسرا بھی الکتاب ہے اس سے مراد انجیل ہے۔ یہ دونوں الکتاب الف لام کے ساتھ آئے ہیں، مارکا آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک نہیں ہے، یہ الگ الگ ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو کہ منحاف سے شغل رکھتے ہیں ان کے لیے ایک چیز ہے، وَمُهَيْمِنٌ عَلَيْهِ، اور اس پر نگہبان ہے اللہ رب العالمین۔ تو فَحْكُم بَيْنَهُمْ، اے حبیب آپ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آیا ہے۔ اب پہلے میں اس پر ایک ذرا سی بات کر لوں، اس کے بعد پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں، ذرا آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو خوشی نصیب ہوگی یہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کعب بن اسد اور عبداللہ بن سوریہ اور شاس بن قیس جو یہود کے رؤساء میں سے تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا چلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں، شاید ہم ان کو ان کے دین سے پھیر لیں۔ ان کے پاس چلتے ہیں شاید ہم ان کو ان کے دین سے پھیر لیں۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا دیکھیے اے محمد، آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہود کی علماء ہیں اور یہود کے معززین لوگوں میں سے ہیں، اور بے شک اگر ہم نے آپ کی پیروی کر لی تو یہ یہودیوں میں سے کوئی بھی آپ کا انکار نہ کر سکے گا، کیونکہ ہم جیسے علماء جب آپ کی پیروی کریں گے تو کس کی مجال ہے کہ انکار کرے؟ تو پیروی کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں ایک جھگڑا ہو گیا ہے، مہربانی کر کے آپ وہ ہمارے منشا کے مطابق فیصلہ کریں، اگر آپ نے ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیا تب تو ہم آپ کی پیروی کریں گے، ورنہ ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہونے گئی۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے جیسے ان کی بات سنی فوراً فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا کہ میں تمہاری منشا کے مطابق فیصلہ کروں، فیصلہ وہی ہوگا جو حق اور سچا ہوگا، تمہاری منشا کے مطابق فیصلہ کروں یہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اس پر رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ پروردگار نے فرمایا کہ فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ فیصلہ فرمائیے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنے لگیں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آیا ہے۔ اچھا اب یہ اتنی بات تو ہو گئی کہ میرے آقا نے فرمایا اس پر آیت کریمہ نازل ہو گئی، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ انداز خطاب جو ہے اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے اس انداز میں جو خطاب فرما رہا ہے، یہ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، جو حق سے دور ہوتے ہیں آ چکا ہے آپ کے پاس۔ یہ انداز کلام جو ہے کچھ عجیب سا معلوم ہو رہا ہے، اس پر تھوڑا سا توجہ ہوتی ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اور اس جیسی اور بھی آیات ہیں، یہ ایک اکیلی آیت ایسی نہیں۔ دیکھیے رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، آپ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے مابین جو کہ بما اراک اللہ، تو اللہ نے آپ کو دکھلا دیا ہے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے آپ جھگڑا کرنے والے نہ ہوں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحمت فرمانے والا ہے۔ اب یہ انداز خطاب جو ہے یہ کیوں ہے؟ یہ گہری بات ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ انداز خطاب جو ہے دو وقت پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کو زجر و توبیخ کرنی ہو، اس طرح نہ کرنا، خیال کرنا، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہ کرنا، خیال کرنا، کیا تو ٹھیک نہیں، معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کہنے والا بات جو شان میں بلند مرتبے بلند ہوتا ہے، وہ اپنے جو اس کے جو تعلق والے ہوتے ہیں ان کو اس انداز میں کھلے الفاظ میں سمجھا دیتا ہے کہ جس نے ان اگلے لوگوں کی خباثتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ زجر و توبیخ در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو مخالفین آئے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس قسم کا سمجھانے والا، جس طرح کہ کوئی بڑا کوئی استاد ہو، کوئی بڑا ہو، اپنے شاگرد کو، اپنے لائق ترین شاگرد کو سمجھائے، اور وہ اپنے جلال، اپنے غصے کا اظہار شاگرد پر نہیں کر رہا، اسے تو پتہ یہ تو فرمانبردار ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اس کا اظہار اس طرح سے کر رہا ہے کہ ان لوگوں پر غصے کا اظہار کر رہا ہے اس انداز پر کہ ان کے اندر کے پول کھول کے رکھ رہا ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے، اگر تم نے اس طرح کیا تو یہ ہو جائے گا، یعنی اس بات کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں کے، اپنے شاگرد کو استاد اس طرح زجر و توبیخ نہیں کر رہا، در حقیقت یہ زجر و توبیخ اسی کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ مخالف کے سامنے آئے بیٹھے ہیں۔ یہ چیز تو، اور اس کی دلیل میں پیش کر دیتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے رسالت کہاں رکھنی ہے۔ رسول ایرا کوئی نہیں ہوتا، رسول ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری منصب رسالت کس کو عطا فرمانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل سارے حبط ہو جائیں گے۔ یا اللہ، ابھی تو نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کو پتا ہے اسے رسول کس کو بنانا ہے۔ کوئی ایسا بندہ رسول نہیں بن سکتا جو کہ حق کی راہ سے پھر جائے۔ اگر اللہ کا نمائندہ ہی اگر اللہ کا ساتھ نہ دے گا تو اور کون دے گا؟ یہ تو نمائندہ بنانے والا جو ہے، میں اگر کسی شخص کو نمائندہ بنا کے بھیجوں اور آگے جا کر وہ ایسی باتیں کرنے لگ جائے جو میرے ہی رائے کی مخالفت میں جائیں باتیں، تو وہ میرا نمائندہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا جی، وہ تو ان کا نمائندہ ہوا جن کے بعد گیا ہوا ہے، میرا نمائندہ تو نہ ہوا۔ رسول تو اللہ کا نمائندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں تو اللہ کی مخاطب میں کوئی بات ان سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ رب العالمین دیکھ رہا ہے انک بأعیننا، آپ ہماری نگاہوں میں بستے ہیں ایک لمحے کے لیے، آپ ہماری رحمت، ہماری حفاظت سے باہر نہیں ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، اب یہ بات بھی واضح ہو گئی، ایسے جتنے بھی فرامین عالیہ ہیں تمام کے تمام وہ در حقیقت ان مخالفین کے زجر و توبیخ کے لیے ہوتے ہیں، نبی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اور یہ جو انداز تخاطب ہے در حقیقت ان لوگوں کے پول کھولنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ خود غور کر لیجیے اور آپ دیکھ لیجیے کہ رب العالمین نے کس انداز پر یہ باتیں فرمائی۔ دیکھیے، پہلے میں نے اب یہ آیت میں تلاوت کی سورہ نساء کی، جس پر ہم نے گفتگو کر بھی نہیں تھی ایک مرتبہ۔ پروردگار نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق،
ہم نے آپ کی طرف کیسا کتاب نازل فرمائی، ٹھیک ہے، تاکہ ہم لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں کس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھلا دیا ہے۔ اے محبوب آپ کو تم دکھلائے بیٹھے ہیں، ہم دکھلا چکے ہیں، ہم آپ کو تو دکھلا چکے ہیں کہ ان میں حق پر کون ہے۔ آپ ان کی چکنی چپڑی باتیں یہ سمجھتے ہیں ہم چکنی چپڑی باتیں کر کے نبی کو بہکا لیں گے، نہیں بہکا سکتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھلا چکے ہیں کہ یہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، یہ اندر سے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ بما اراک اللہ، آپ فیصلہ فرمائیں کہ اس چیز کا جو اللہ نے آپ کو دکھلا دیا ہے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، جب دیکھ لیا ہے نبی نے تو اب وہ خیانت کرنے والوں کے ساتھ کیسے ملیں گے؟ نہیں مل سکتے۔ اس کے بعد انداز خطاب کس طرح ہے؟ در حقیقت ان خائنین کو خائنین کہنا مراد ہے کہ وہ تمہیں ایسی باتیں کر رہے، تم خیانت کرنے والے۔ اور اے محبوب، آپ کا ایک منصب، جس طرح آپ رسول ہیں، آپ ایک بہترین قاضی بھی ہیں اور ایک بہترین حاکم بھی ہیں، تو جب قاضی جب منصب قضات پر جب فائز ہوگا تو پھر اس منصب قضات کے اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کر گفتگو کرے گا گواہوں کی موجودگی میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آج کل کے اخبارات میں بھی آتا ہے جناب جج صاحب سمجھ تو گئے ہیں مگر کوئی ثبوت نہیں ملا، اس لیے فیصلہ اس کے خلاف کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے نا جی، اخبارات ایسے کے ساتھ ہیں، کوئی ثبوت نہیں ملا اس لیے کچھ نہیں ہو سکا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ اپنی چکنی چپڑی باتیں کریں گے آپ کے سامنے، لیکن اے حبیب آپ کو تو اللہ نے دکھلا دیا ہے۔ تو آپ منصب قضات کو آپ اس طریقے سے ظاہر نہ فرمائیں کہ وہ خائنین جو ہیں وہ خیانت کرتے رہیں اور اپنے چر زبانی سے وہ اپنے مدعا کو حق ثابت کر دیں لوگوں کے سامنے۔ نہیں اے محبوب، نہیں، بلکہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ جو کہ اللہ نے آپ کو دکھلایا ہے۔ اور آگے ارشاد ہوا واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیجیے۔ کیا مطلب؟ نبی استغفار کرے؟ نبی نے کون سا گناہ کے لیے استغفار کرے؟ ہاں اے محبوب، یہ جو کچھ لوگ آئے بیٹھے ہیں نا آپ کی بارگاہ میں، ان میں کچھ مخلصی بھی ہیں جو ان کے بہکائے میں آئے ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ چیز ہے، کیونکہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان یہود کے انداز سے بڑے واقف تھے، اور حضور علیہ السلام جانا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب اس پر ایک بار پیش کرتا ہوں، آپ تو ختم کرتا ہوں۔ اور کیا ایک مرتبہ یہود نے کہا، وہ جانتے تھے کہ حضور ہے سچے نبی، جانتے تھے۔ ابھی اس آیت میں بہت سارا کلام ہے اور ابھی بھی مرتبہ اس پر جو گفتگو ہوگی یہ بڑے اور انشاءاللہ شعر حاصل گفتگو ہوگی، اور آپ لوگ جو سننے والے ہیں جہاں پر بھی موجود سنیں گے انشاءاللہ وہ معلوم ہوگا کہ یہود و نصارہ کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے اور ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس وقت پر انشاءاللہ کھل کر گفتگو ہوگی اگلے جمعے انشاءاللہ۔ جس طرح کہ ہم لوگ بعض اوقات دبے الفاظ بات کر جاتے ہیں، دبے الفاظ بات جب ہو نہیں سکتا، آیات ایسی آئی ہیں، میں کیا کروں؟ اچھا یہود نے لوگ جانتے تھے حضور ہیں تو حق پر، ہیں تو جب یہ بات جانتے تھے تو انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو کر رہے ہیں، یہود آئے، نصرانی آئے، مشرک آئے، کوئی بھی آئے، جو بھی آئے، تبلیغ تو ہوگی، تبلیغ ہو رہی ہوگی۔ اچانک ہمیں سے کسی کو چھینک آ جائے گی، وہاں جیسے کسی کو چھینک آئے نا، ہم بھی اس جماعت سے بیٹھے ہوئیں گے، جب وہ کہے گا الحمدللہ تو نبی فرمائیں گے یرحمکم اللہ، تو ہم پر رحمت ہو جائے گی، ہماری جان چھوڑ دیں۔
ہم پر اللہ کی نعمت ہو جائے گی، ہماری مصیبت چھوٹ جائے گی، نبی کا جملہ نکلے گا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ اچھا اب ذرا یہود بیٹھے، اب کسی کو چھینک نہ آئے۔ اب ایک یہودی نے زور سے چھینک ماری، جیسے ماری اس نے کہا الحمدللہ، ملا کر فرمائے یہدیکم اللہ، غلط نہیں ہدایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد عربی، آپ نے سارے ہمارے منصوبے کو ختم کر دیا، ختم کر دیا، ہمارا منصوبہ کچھ تھا، آپ نے اس کو کچھ کر دیا۔ یہ اچھا تو انشاءاللہ پھر اگلی میں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، اور یہ رکوع سے آگے انشاءاللہ ہمیں تھوڑا سا جانا پڑے گا، اپنی بات جہاں پر ختم ہو رہی ہے وہ تقریباً اگلے رکوع پر ہی بات ختم ہو رہی ہے، اب انشاءاللہ اس کا خلاصہ پیش ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی، أول تجلياتك من حسنك نازل، وأول تعيناتك المعظم، ومظهرك الأتم، وكنزك الأعظم الذي تنحل به العقد والكرب، وتقضى به الهوائج، ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم، وتكشف بأنوار الظلمات بدون صعوبة، وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك، يا الله يا الله يا الله، يا سيدي يا رسول الله، إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات، وآله وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات، وآله وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات، وآله وبارك وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى قاضي العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى قاضي العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى قاضي العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الہ العالمین، اس طرح کے کلام پاک، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کا ثواب، ذکر خیر کا ثواب، درس قرآن کا ثواب،
محضر لنگر شریف کے ثواب جتنے اوراد وظائف ہوئے دروشی پڑھا گیا اور مختلف دروشی جو پورے ہفتے پڑھے گئے اور جن کی تفصیل بیان کی گئی، ان سب کا ثواب، جو ذکر اذکار تسبیح و تحلیل جو کچھ ہوا اس کو سب کا ثواب، بارگاہ رسالت سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور کونین سرور کائنات سید عالم روح کائنات جناب احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر سرکار کی وسیلہ جلیلہ سے تمام النبیین المرسلین صدیقین الشہداء صالحین صحابہ کبار صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات امہات المؤمنین حضرت پاک تابعین تبع تابعین اغواص اقطاب نجبہ نقبہ صالحین صالحات عارفین عارفات کاملین کاملات طیبین طیبات زاہدین زاہدات سائدین سائدات جمیع مشایخ اکرام جملہ صلاح علیہ جمیع ائمہ مجتہدین کی مقدس بارگاہ پہنچ کر بالخصوص شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث خمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی الغوث العظم الشیخ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت بخشی، اور بالخصوص خواجہ خواجہ سلطان الہند ہند الولی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں اتفاق پہنچے، اور بالخصوص خواجہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں اتفاق پہنچے، اور بالخصوص سلطان المشائخ زبدۃ الاولیاء زہد الاولیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں اتفاق پہنچے، اور بالخصوص خواجہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں اتفاق پہنچے، اور بالخصوص مخدوم الاولیاء حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد ثابت کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں اتفاق پہنچے، اور بالخصوص 5 جمادی الاخری اس حضرت جلال الدین رومی کا ان کی بارگاہ مطلب اس کے ساتھ پہنچے، اور 5 جمادی الاخری اس مبارک حضرت خواجہ محمد معظم الدین، اور 7 جمادی الاخری اس مبارک حضرت بی بی پاک دامن، اور 10 جمادی الاخری اس مبارک حضرت پیر امیر شاہ صاحب بھیری بھی اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کی بارگاہ مقدس میں استثناء پہنچے، اور بالخصوص ہمارے دادا مرشد کریم سند المحدثین شیخ المشائخ حضرت علامہ سید محمد خلیل کاظمی قدس سر عزیز کی بارگاہ رحمت مستعار پہنچے، اور بالخصوص ہمارے شیخ کریم غزالی نما راضی دورہ قطب الاقطاب حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی قدس سر عزیز کی بارگاہ رحمت مستعار پہنچے، اور بالخصوص ہماری اماں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ رحمت مستعار پہنچے، اور ہمارے خاندان کے جتنے افراد دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی ارواح طیبات کے ساتھ پہنچے، اور بالخصوص ہمارے بہت جانثار فداکار اور خدمت گزار پیر بھائی غلام فرید شکرانی سعیدی، جنہوں نے خطبات کاظمی ترتیب دیے اور جنہیں تذکرۃ المشائخ بڑی ضخیم کتاب ترتیب دی، اور جن کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ ان کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی جب تک کہ وہ صحت مند تھے۔ ان کا جنازہ برادر حامد سعید کاظمی نے پڑھایا، اور کورخانی میں یہ فقیر وہاں سے حاضر ہوا، تو ان کی وہ انتقال کر گئے، ان کی روح حضور کے استغفار پہنچی۔ شیخ مجاہد سعیدی کے والد شیخ ارشد حسین قدیر آباد والے انتقال کر گئے، تو ان کی روح کو استغفار پہنچی۔ اور جتنے حاضرین موجود ہیں جو آن لائن حضرات اس محفل میں شریک ہیں، جن کے بزرگ اجداد امجاد جداد اور والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کی ارواح طیبات کو استغفار پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے
اور جنات الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، ہمارے مشائخ کے درجات بلند فرمائے، ہمارے شرف کریم کے درجات بلند فرمائے، آپ کی روحانیت، نورانیت، شان کریمی، تصرف ہم سب کے شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص کرم فرما دے۔ یہ دعا کے لیے کہا گیا ہے، استاد الاساتذہ حضرت علامہ عبدالحکیم چشتی صاحب، آپ جانتے ہیں وہ کس قدر عظیم ہستی ہے اور علم کا بحر ذخار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ رحمت قائم رکھے، دین کی، مسلک کی، علوم دنیا کی، سرکار کی حدیث کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کو تعدیر رہے اور سلامت۔ محبوب قداری نواز حضرت پروفیسر پیر منشاد علی صاحب فخر الصلحہ، ان کی جی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، بہت ضعیف ہیں، بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرما دے اور ان کا دل عاطفت دراز فرمائے۔ حمدہ طاری کی والدہ بیمار ہیں، حامد سعیدی کی والدہ بیمار ہیں، اصغر سعیدی کے ورکر کی والدہ بیمار ہیں، فرحان سعیدی کی ورکر کے والد کو دل کی تکلیف ہے، قمر سعید بیمار ہے، طاہر منظور سعیدی، شاہد سعیدی ورکر کی والدہ بیمار ہیں، طالب حسین کی کو لبلبے میں پتھری کی تکلیف ہے، ہمارے پیر بھائی ارشد میاں کے خاص منظور نظر سید الطاف حسین شاہ صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ قاری رفیق سعیدی بڑے کام کے آدمی ہیں، بڑے پیارے پیر بھائی ہیں، اللہ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ساجد سعیدی کے بیٹے محمد وحد سعیدی کی قوت سماعت کم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس کی سماعت کو قوت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے اور قوت سماعت کو بحال فرمائے۔ محمد ارشد سعیدی بہاول وہ ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کو بچوں کا مسئلہ ہے شادی کا، دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد ان کی شادیاں خانہ وادیاں کرا دے۔ اور ہماری پیر بہنیں جوان بچی ہیں بیٹھی ہیں، یہ ارشد کی بہنیں ہیں اور چودھری غلام نبی صاحب مرحوم مغفور کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جلد ان کے فرشے سے گوش کرا دے، اور جن کی شادی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھروں میں آباد رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ دربار قادر بخش کمالیہ سجادہ نشین حضرت پیر محمد شیراز صاحب قادری مشہدی، ان کی والدہ بڑی سخت بیمار ہیں، کرونا انہیں ہو گیا ہے اور وہ بزرگ خاتون ہیں، بہت ہی سخت بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے صاحبزادے اور حضرت محمد شیراز کے چھوٹے بھائی جو میرے داماد ہیں، صاحبزادہ فراز صاحب، وہ بھی بہت سخت بیمار رہے تھے، اب بہتر ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفا فرمائے، مکمل طور پر شفا فرمائے، اور میری بھانجی کا سواب اللہ تعالیٰ قائم رکھے، میری بھانجی کا سواب قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر دراز فرمائے، سب کی عمر دراز فرمائے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے، دکھ سے محفوظ۔ اس کووڈ-19 کی مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے ملک سے دفع فرما دے، اسے ملک سے دفع فرما دے، اللہ تعالیٰ جو اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و زندگی عطا فرما دے، اور جو بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، سب پر اپنا فضل فرما دے، قرض داروں کو اللہ تعالیٰ قرضے سے نجات عطا فرمائے، بے روزگاروں کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح بنائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلائے۔ یہ ایک ہمارے پیر بھائی ہیں یاسین صاحب، ان کی بہنیں بیٹھی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی جلد بچی ہیں ان کی جلد اللہ تعالیٰ شادی خانہ وادی کرا دے، جلد ان کے فرض سے دوش کرا دے، اور جلد ان بچیوں کا نصیب کھول دے، اور بہت اچھے لوگوں سے، شریف لوگوں سے، قدردان لوگوں سے واسطہ رکھے، اور ان کا داماد ظفر جو ہے اس کی فیکٹری ہے اور کوئی بڑا آرڈر اسے مل گیا ہے لیکن سرمایہ کی کمی ہے، تو غیر سے اللہ تعالیٰ کو بدوس فرما دے، اور اس کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق حلال میں بہت وسعتیں برکتیں عطا فرمائے، بہت وسعتیں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بہت سے پیر بھائی سخت تندرستی، غربت اور افلاس میں مبتلا ہیں، بات تو فاقہ کشید تک نوبت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے حال پر رحم۔ اے رب کریم کھلا رزق عطا فرما، فراخ روزی عطا فرما، رزق حلال میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما، وسعتیں اور برکتیں عطا فرما، وسعتیں اور برکتیں عطا فرما۔ قرض داروں کو اللہ قرضے سے نجات عطا فرما، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کے لیے غیر سے اسباب فرما،
بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلائے، والدین کا تابع فرمان بنائے، اولاد نرینہ کے خواہش مندوں کو اللہ اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فرزند ارجمند عطا فرمائے، ولد صالح عطا فرمائے، خوش نصیب زندگی اور بیٹا عطا فرمائے۔ دل کی گہرائی سے دعا کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت دے دے، نیکی کی رغبت دے دے، نیکی کی رغبت دے دے، اپنا کرم اور فضل فرما دے۔ دل کی گہرائی سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا پکا سچا غلام بنا دے، پکا اور سچا غلام بنا دے، پکا اور سچا غلام بنا دے، ہمارے گلے میں صحیح معنی میں توق غلامی محمد عطا فرما، ہمارے گلے میں توق غلامی محمد ڈال دے اور حضور کی کا سچا غلام بنا دے، سچا غلام بنا دے اور حضور کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی طاعت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے سجدوں کی نظر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے سجدوں کی نظر عطا فرمائے، تو اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ دل کی گہرائی سے دعا کریں مرشد کریم کا آستانہ آباد رہے، مرشد کریم کا آستانہ آباد رہے، ہم رہے نہ رہے مرشد کریم کا آستانہ آباد، شیخ کریم کی نگاہ کرم ہم سب کے سامنے رہے، آپ کی روحانیت متوجہ رہے اور آپ کا خصوصی فیض ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا خصوصی فیض ہم سب کو عطا فرمائے اور آپ کی روح مبارک ہم سے راضی رہے، آپ کی روح مبارک ہم سے راضی رہے۔ یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے رب کریم، اے رب رحیم، مجاجب سے آکار ذلیل حقیر کی ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔